آپ سے تھوڑا مروضہ ہے، ابھی آنند صاحب نے کہا لاؤڈ اسپیکر کی آواز کم رہنا چاہیے، آواز ذرا پھٹ جا رہی ہے تھوڑا سا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائز پر تشریف فرما تمام عہدیداران پولیس، بالخصوص کمشنر آف پولیس آنند صاحب اور ساؤتھرن ڈی سی پی، ایڈیشنل ڈی سی پی اور دیگر عہدیداران، مجلس اتحاد المسلمین کے ایم ایل ایز، کارپوریٹرز، ایم ایل سی اور سامعین حضرات، سب کو السلام علیکم۔ جیسے بار بار ہمارے امجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب کا تالیوں سے استقبال کریں۔ یقیناً اگر یہ اجلاس آج کے بجائے کل ہوتا تو ہم سب تالیاں بناتے، کیونکہ ہمارے یہاں شہادت کی تاریخ ہے، فرزندان مسلم کی شہادت ہے، اس لیے ہم تالیاں بجانے سے اجتناب کر رہے ہیں۔ خوشی کا موقع ہے، یقیناً تالیاں بجانا چاہیے۔ بس مختصر سے وقت میں اتنا معروضہ کرتا ہوں کہ ساری دنیا میں جو ہمارے دیش کی انفرادیت ہے، جو اکتائی ہے، وحدت ہے، یہ اپنے مقام پر اس لیے بھی ہے، بالکل مختصر سی تاریخ ہے کہ ایران کے بادشاہ تھے جن کی 2 لڑکیاں تھیں، جس کا نام مہر بانو اور شہر بانو تھا۔ تو چنانچہ مہر بانو کی شادی چندر گپت موریہ سے ہوئی تھی اور شہر بانو کی شادی حضرت امام حسین سے ہوئی تھی۔ تو جب امام حسین کربلا پہنچے، یزیدی لشکر نے امام حسین پر ظلم کیا، تو امام حسین کے فرزند حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے چندر گپت موریہ کو خط لکھا کہ ہم عراق کربلا میں ہیں، یزیدی فوج ہمارا احصا کیے ہوئے ہے اور ظلم مسلسل جاری ہے۔ تو چنانچہ چندر گپت موریہ نے اپنی فوج کو عراق بھیجا تھا۔ تو تقریباً اس میں لکھا ہے کہ 500 فوجی سپاہی جو کربلا پہنچے، مگر اس وقت پہنچے کہ امام حسین کی شہادت ہو گئی۔ جب امام حسین کی شہادت ہو گئی تو کچھ فوجی وہیں پر قیام کیے اور کچھ واپس لوٹے۔ جب واپس لوٹے، چندر گپت موریہ سے واقعہ سنایا کہ امام حسین کی شہادت ہو گئی، ایک دن میں بھرا گھر اجڑ گیا، ان کی ناموس پہ ظلم کیا گیا، بچوں کو ذبح کیا گیا، قتل کیا گیا، بس یہ سننا تھا۔ تو چندر گپت موریہ نے دیش میں سوگ منانے کا اعلان کر دیا۔ تو یہ بہت قدیم تاریخ ہے اور اس دیش کو یہ انفرادیت ہے، ایک تو شہر بانو کی شادی امام حسین سے ہوئی تھی اور دوسرے ساری دنیا میں کسی خطے کو امام حسین نے یاد نہیں کیا تھا، اگر یاد کیا ہے تو صرف اور صرف ہندوستان کو یاد کیا، یہ کہتے ہوئے کہ مجھے چھوڑ دو، میں ہندوستان چلا جاؤں گا۔ اس لیے ہم اس دیش سے محبت کرتے ہیں اور پھر کرنا بھی چاہیے، ہر ایک کو کرنا چاہیے۔ یہاں پر دیکھیں، عقائد کا اختلاف ہو سکتا ہے، اگر کوئی احادیث پر روشنی رکھتا ہے تو یقیناً گواہی دے گا کہ ہمارے دیش کی مٹی کی عظمت کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ میں حدیث سے ثابت کروں گا کہ اس کی عظمت کیا ہے، ہمارے دیش کی مٹی، اور اگر ہم اس کو ماتا بولیں تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی ابو تراب ہے، مولا کائنات کو ابو تراب کہا گیا ہے۔ چنانچہ یہ ہماری جو دیش ہے، اس کو اگر ماتا کہیں تو اس لیے گناہ نہیں ہے کہ اگر پانی کمیاب ہے، اگر پانی نایاب ہے تو طہارت کے لیے مٹی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ یہ دیش کو چھوڑ کے کسی دوسرے دیش کی مٹی سے تیمم کریں گے، چاہے وضو کریں۔ تو چنانچہ اسی دیش کی مٹی سے ہم پاک ہوتے ہیں، اسی لیے ہم کو اس دیش سے محبت ہے۔ تو یہ میں نے تو ایک مختصر سی تاریخ عزاداری کی پیش کی ہے، بس اب یہاں اتنا معروضہ کرنا ہے کہ مختلف حضرات نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا، مگر ایک بات یہ ہے کہ جو احادیث ذہن میں آ رہے ہیں اس کو پیش کرتا ہوا چلوں۔ ایسے واعظ پر خدا کی لعنت جو خود عمل نہیں کرتا، دوسروں کو ترغیب عمل دیتا ہے، تو پتہ چلا کہ خود اپنے کو عمل کرنا چاہیے۔ اب میں یہاں پر بیٹھ کر اگر میں فوٹوز لے لوں، یہ فوٹوز کو شائع کر دیں
تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ میں بیٹھا ہوں IPS آفیسر کے ساتھ، اور الحمدللہ خادم ایک سینئر سٹیزن ہیں، کئی عہدیدار آئے ہیں، کئی عہدیدار گئے، مگر میں نہیں بدلا، میں یہیں پر تھا، یہیں پر ہوں۔ تو چنانچہ یہاں پر بیٹھ کر صرف فوٹو لے، اخبار میں شائع کر دیں، ٹی وی پہ آ جائے تو اپنی شان نہیں بڑھنے والی ہے۔ میرا یہ معروضہ ہے کہ جو یہاں پر شرکت کرے ہیں یوم عاشورہ، ان کو فیلڈ پر رہنا چاہیے، فیلڈ پر رہیں، انتظامات کرنا چاہیے۔ انتظامات صرف پولیس کا کام نہیں ہے، ہمارا کام ہے۔ ہم پہلے اپنی اصلاح کریں کہ ہم میں کیا کوتاہی ہے، ہم میں کیا غلطی ہے، اس کی اصلاح ہم کو کرنا چاہیے۔ تو چنانچہ یوم عاشورہ ہر ایک کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ فیلڈ پر آئیں، انتظامات کریں، انجمنوں کا انتظام کریں، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں، وہ سب انتظامات آپ کا اور ہمارا فریضہ ہے، رہنا چاہیے۔ دوسروں کو ترغیب عمل دے رہے ہیں اور ہم خود عمل نہیں کر رہے ہیں۔ بی بی کے علاوے میں یکم ماہ محرم سے یہ یعنی صبح عاشور تک روزانہ زنانی مجالس ہوتے ہیں، تو دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پر انتظامات معقول نہیں ہیں، اور ہماری جانب سے جو والنٹرس، میں یہ پولیس کو نہیں کہہ رہا ہوں، ہماری جانب سے جو والنٹرس ہیں وہ والنٹرس انتہا سے زیادہ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ ان کو جاننا چاہیے کہ جو بی بی کے علاوے میں زائرین آ رہے ہیں، کسی ایک مسلک سے تعلق نہیں ہے، صرف شیعہ مسلک سے نہیں ہے ان کا تعلق، بلکہ وہاں پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب آتے ہیں، اور وہاں پر جہاں مرد آتے ہیں ان کے ساتھ زن بھی آتی ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں۔ تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ جس طرح کے اپنی ناموس کا ہم احترام کرتے ہیں، اسی طرح چاہے وہ کسی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، ان عورتوں کا احترام کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ یہ پولیس کا کام نہیں ہے، ہمارا آپ کا فریضہ ہے۔ جب آپ والنٹر سے انتظامات کر رہے ہیں تو آپ اس طرح سے انتظامات کریں۔ دوسری بات یہ کہ وہ اللہ جانے میں نہیں جانتا، یہ محکمہ پولیس جانتے ہیں، یا یہ کہ وہ علاوہ بی بی کے مجاور، یہ جو ریہرسل ہو رہا ہے ہاتھی کا، اللہ جانے کیوں ہو رہا ہے وہ ریہرسل، یہ قطب شاہی دور سے یہ علم مبارک آ رہے ہیں، کبھی اس کا ریہرسل نہیں ہوا تھا ہاتھی کا، یہ اب کیوں ہو رہا ہے پتہ نہیں۔ تو چنانچہ میرا سوال ہے کہ بونا جلوس نکلا، اس میں ہاتھی تھا، ریہرسل ہوا، 16 رجب کو سندل نکلتا ہے بہت بڑے پیمانے پر، کیا اس کا ریہرسل ہوا؟ کسی کا ریہرسل نہیں ہوا۔ جی یہ اچھی بات ہے، بالکل مختصر، ابھی ختم کر دیتا ہوں، بالکل 5 منٹ بھی نہیں لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو چنانچہ مگر یہ باتیں پہنچانا بے حد ضروری ہے، میں جو معروضہ کر رہا ہوں۔ یہ اردو سے جب بی بی کا علم برآمد ہوتا ہے، برآمد ہونے کے وقت ایک جالی لگائی جاتی ہے، وہ اللہ جانے وہ جالی کیوں لگائی جا رہی ہے۔ وہ جالی اسی لیے لگائی جا رہی ہے تاکہ علم مبارک آسانی کے ساتھ برآمد ہوں، مگر دیکھا جا رہا ہے اس میں مختلف حضرات اندر داخل ہو جا رہے ہیں، تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک پارکنگ کے سلسلے میں بات ہوئی، میں ہمارے محکمہ پولیس کے عہدیداران سے یہ معروضہ ایک ہمارا ایک سجیشن ہے، اگر آپ اس کو قبول کریں، اگر اس پر عمل کریں تو بہتر ہوگا۔ وہ یہ کہ بارگاہ ہے ابوالفضل عباس دیوان دیوڑی میں، وہاں پر جو شاپس ہیں اس پر موٹر سائیکل پارکنگ کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے انجمنوں کو اور عزاداروں کو آمد و رفت میں تکلیف ہو رہی ہے۔ تو چنانچہ جے موسیٰ جو آکشن ہال تھا وہاں پر بہت بڑی پارکنگ ہے، ہم بات کر چکے ہیں، اور اس کی جو بھی ان کی فیس ہے اور وہ جو لینا چاہ رہے ہیں کرایہ وہ ہم دینے کے لیے تیار ہے۔ بس دکانداروں سے اتنا کہیں کہ 8 دن تک صرف اور صرف آپ کے وہ پارکنگ میں گاڑیاں رکھ دیں تو تاکہ عزاداری میں آسانی ہو سکے۔ بس یہ کہتے ہوئے رخصت چاہتا ہوں، کیونکہ کئی ایک حضرات ہیں ان کو بھی پیش نظر رکھنا ہے، مگر باتیں بہت ساری تھیں، اس پہ غور کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جے ہند، جے تلنگانہ، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔